آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ آن لائن گیمنگ کے فروغ اور انضباط سے متعلق بل آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ یہ بل ای اسپورٹس اور آن لائن سوشل گیمز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آن لائن منی گیمنگ، اقتصادی لین دین اور اشتہارات سے روکتا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن نے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر سینئر وزراء اور اتحادی موجود تھے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں روس کے ساتھ بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ جناب جے شنکر بھارت روس بزنس فورم کی میٹنگ سے خطاب بھی کریں گے۔ اور مہاراشٹر اور ہماچل پردیش میں بارش کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے آج لوک سبھا میں آن لائن گیمنگ کے فروغ اور انضباط سے متعلق بل 2025 پیش کیا۔ یہ بل نقصان دہ آن لائن گیمنگ خدمات، اشتہارات اور اس سے متعلق اقتصادی لین دین کو روکتے ہوئے ای اسپورٹس اور آن لائن سوشل گیمز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس بل میں ایک آن لائن گیمنگ اتھارٹی قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے جو پالیسی، اسٹریٹجک پیش رفت اور اس شعبے کی نگرانی کرے گا۔ اس بل کا مقصد اس طرح کے کھیلوں کے سماجی، اقتصادی، نفسیاتی اور نجی نقصانات سے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ بل اقتصادی نظام کے تانے بانے کی حفاظت کرے گا۔ یہ لوگوں کے مفاد کے لیے ایک قومی سطح کا لائحہ عمل تیار کرے گا۔ یہ بل نوجوانوں کی آن لائن ریئل منی گیمنگ ایپ سے شکار بننے سے حفاظت کرے گا۔ اس طرح کے ایپس گمراہ کن فائدوں کی بات کرتے ہیں جس سے خاندان اقتصادی طور پر دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اس بل میں پیسوں سے متعلق آن لائن گیم کو چلانے یا رقم پیش کرنے پر مکمل طور پر پابندی کی بات کہی گئی ہے، بھلے ہی یہ پیشکش مہارت، قسمت یا دونوں پر مبنی ہو۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 3 سال کی قید اور 1 کروڑ روپے تک کے جرمانے کی بات کہی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جموں کشمیر کے موجودہ تنظیم نو قانون 2019 میں مزید ترمیم کے لیے جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2025 کو آج لوک سبھا میں پیش کریں گے۔ توقع ہے کہ سیشن کے دوران جناب شاہ آئین میں 130ویں ترمیمی بل 2025 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرکار کے ترمیمی بل 2025 کو بھی پیش کریں گے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن نے پارلیمنٹ ہاؤس میں آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا، کرن رجیجو اور این ڈی اے اتحاد کے دیگر رہنما، ایل جے پی کے رام ولاس کے چراغ پاسوان، جنتا دل یونائیٹڈ کے راجیو رنجن سنگھ اور این سی پی کے پرفل پٹیل موجود تھے۔ نائب صدر کے انتخاب کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے سی پی رادھا کرشنن نے پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں واقع پریرنا استھل پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ پریرنا استھل وہ جگہ ہے جہاں بھارت کے سرکردہ رہنماؤں اور مجاہدین آزادی کے مجسمے نصب ہیں۔ جناب رادھا کرشنن نے سب سے پہلے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے آگے سر جھکایا اور اس کے بعد دیگر شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر کا انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 26ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر بھارت روس کاروباری فورم کی میٹنگ سے بھی خطاب کریں گے۔ وہ روس کے 3 دن کے سرکاری دورے پر کل شام ماسکو پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے بھی ملاقات کریں گے اور باہمی ایجنڈے کا جائزہ لیں گے اور علاقائی اور عالمی امور پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ کے اس دورے کا مقصد طویل عرصے سے قائم وقت کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے بھارت روس خصوصی اور مراعات والے کلیدی تعلقات اور ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ جناب جے شنکر کے اس دورے سے قبل قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال بھی حال ہی میں ماسکو گئے تھے، جہاں انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن، اول نائب وزیر اعظم مانتوروو اور سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شوئیگو کے ساتھ تبادلہ خیال کیا تھا۔ ہماچل پردیش کے کچھ ضلعوں میں رک رک کر بارش ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ خراب موسم کے پیش نظر کلو ضلع کے منالی سب ڈویژن اور اونا ضلع کے گگریت اور امب سب ڈویژنوں میں تمام تعلیمی اداروں کو آج بند کر دیا گیا۔ باندھوں میں پانی کی سطح بڑھنے کے سبب مسلسل پانی چھوڑا جا رہا ہے اور لوگوں سے الرٹ رہنے کو کہا گیا ہے۔
کانگڑا ضلع کے پونگ باندھ سے اب تک 65,446 کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے۔ ریاست کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے مرکز کی رپورٹ کے مطابق پوری ریاست میں بارش سے متعلق واقعات میں 276 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ادھر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے 3 قومی شاہراہوں سمیت 359 شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں 25 اگست تک یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ممبئی میں 4 دن کی موسلادھار بارش کے بعد آج صبح ہلکی بارش ہوئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ممبئی، تھانے اور پال گھر کے لیے آج اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وسطی، مغربی اور ہاربر لائن جیسی ممبئی کی مضافاتی ریل خدمات اور بیسٹ بسیں حسب معمول کام کر رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے رائے گڑھ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ پنویل میونسپل کارپوریشن نے علاقے میں اسکولوں کی 1 دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پونے کے گھاٹوں کے لیے بھی ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں جنوب مشرقی مدھیہ پردیش اور گجرات اور مہاراشٹر کے ساحلوں کے سمندر میں طوفانی دباؤ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شمالی کرناٹک میں شدید بارش ہونے کی اطلاعات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بیلگاوی اور اتر کنڑ ضلعوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ایک قومی روزنامے میں مواصلات کے وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا کے ذریعے لکھا گیا ایک مضمون شیئر کیا، جس کا موضوع ہے ہوکنگ اپ ٹو دا نیکسٹ ٹیلی لیول۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے یہ بھی بتایا کہ جناب سندھیا کس طرح اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ بھارت کی ترقی میں سستے براڈ بینڈ، UPI اور ڈیجیٹل حکمرانی کا تعاون اب پوری دنیا کے لیے قابل مطالعہ بن گیا ہے۔ اپنے مضمون میں مرکزی وزیر نے 5G، AI، انٹرنیٹ سے چلنے والی عام زندگی سے متعلق اشیاء اور سائبر سیکیورٹی کی اگلی لہر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ دلی پولیس نے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ حملہ قومی راجدھانی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوا تھا۔ بی جے پی نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ دلی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیوا نے بتایا کہ موقع پر موجود لوگوں نے ملزم کو پکڑ لیا ہے اور پولیس نے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے وزیر اعلیٰ کا طبی معائنہ کیا ہے اور فی الحال ان کی حالت مستحکم ہے۔ صبح جن سنوائی کے دوران مکھیہ منتری جس طرح سے جنتا کے بیچ میں رہ کے لگاتار بات کرتی ہیں وہ بات کر رہی تھیں، ایسے میں ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، کچھ کاغذ آگے رکھتا ہے اور اچانک ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دوران تھوڑی سی دھکا مکی جو ہوتی ہے تو کچھ سر ان کا شاید ہلکا سا لگا ہے کسی کونے پہ، اور اس کے بعد تتکال لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ کون ہے وہ آدمی، کیا اس کی جانکاری ہے، پولیس جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار میں ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کی خصوصی مہم SIR سمیت مختلف معاملات پر شور و غل اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج کولکاتہ میں 134ویں ڈیورنٹ کپ کے سیمی فائنل میں مشرقی بنگال کا مقابلہ ڈائمنڈ ہاربر FC سے ہوگا۔ مشرقی بنگال کے لیے یہ مقابلہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس نے موہن بگان کو ہرایا ہے۔ دوسری جانب ڈائمنڈ ہاربر FC محمدن اسپورٹنگ اور جمشید پور FC کو ہرا کر سرخیوں میں ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ آن لائن گیمنگ کے فروغ اور انضباط سے متعلق بل آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ یہ بل اسپورٹس اور آن لائن سوشل گیمز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آن لائن منی گیمنگ، اقتصادی لین دین اور اشتہارات سے روکتا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن نے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر سینئر وزراء اور اتحادی موجود تھے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر آج ماسکو میں روس کے ساتھ بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ جناب جے شنکر بھارت روس بزنس فورم کی میٹنگ سے خطاب بھی کریں گے۔ اور مہاراشٹر اور ہماچل پردیش میں بارش کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔